Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو سب سے پہلے پیسہ خرچ کرو کس پہ میرے بھائی؟ خوراک. تعلیم سے زیادہ خوراک پہ. باڈی ہوگی, صحت ہوگی تو پھر آگے تعلیم بھی ہے. بیمار آدمی کیا بیچارہ, وہ ایک حکیم صاحب ہم مجھے کہا کرتے تھے کہ دیکھو موٹا حکیم اور دبلے فقیر پہ کبھی دبلا حکیم اور موٹا فقیر ان پہ اعتماد نہیں کرو. میں نے کیوں کہہ رہے ہیں, دبلا حکیم اگر اس کو صحت بنانی آتی ہے تو خود دبلا کیوں ہے اتنا, خود اپنے آپ کو صحت مند کیوں نہیں رکھ سکا یہ. اور موٹا فقیر کا مطلب اگر یہ واقعی فقیر ہے تو اتنا موٹا کیوں ہے, اس کو اضافی مل رہا ہے تبھی یہ گول ہو گیا ہے. بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں, بڑی خاندانی باتیں ہوتی ہیں. تو صحت اچھی نہیں ہے تو میرے بھائی لوگ آپ سے, اگر آپ ڈاکٹر بھی ہیں تو لوگ علاج نہیں کرائیں گے. آپ بولیں گے یار یہ ڈاکٹر صاحب خود اتنے باریک سے ہیں تو یہ کیا علاج کریں گے. تو سب سے پہلے, اور صحت پہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں غریب لوگ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں, وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ کھاتے کم ہیں, محنت زیادہ کرتے ہیں, وہ ایک اور وجہ ہے. لیکن اگر غریب اچھی خوراک کھانا شروع کر دے تو اور زیادہ صحت مند ہو جائے گا. اور اچھی خوراک پہ روکڑا بولو نا بھائی, خرچ ہوتا ہے. یہ جو کوکنگ آئل آپ مارکیٹ سے لے کر آ رہے ہو اس پہ پیسے خرچ نہیں ہوتے, سستا ہے, دیکھنے میں چمکدار ہے, اس لیے کھا کھا کے قبرستان ہے بھائی بھر دیے. دیسی گھی کا مشورہ تو کہتے ہیں یار پیسے ہی نہیں ہے. وہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس یار, تمہارے پاس دیسی گھی کے پیسے نہیں ہیں. بحریہ ٹاؤن میں تم نے بنگلہ خرید لیا ہے. جس کے پاس دیسی گھی کے پیسے نہ ہوں وہ ذاتی مکان خرید سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مکان میں تو سریا ڈالا جا رہا ہے, اور جو مکان میں رہنے والا ہے وہ اپنے ہڈیوں کے سریے کی فکر نہیں کر رہا, وہ اپنی ہڈیوں میں سریا نہیں ڈال رہا. ہڈیاں کھوکھلی ہو رہی ہیں اور مکان میں اتنے موٹے موٹے سریے ڈل رہے ہیں. وہ پہلے جو دیکھو مکان رہا خود مر گئے تو مکان کا کیا فائدہ. مکان نہیں تھا خود رہے, کوئی نہ کوئی چھپڑا مل جائے گا رہنے کے لیے. کیا یار سمجھ میں نہیں آ رہا یار, میرا خیال بہت مشکل ہے بھائی. آپ کہہ رہے اتنا آسان ہے پھر اتنا مشکل کیوں ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے. عمل کریں گے نا تو پتہ چلے گا کہ پورا 1 گھنٹے کا بیان کخ بھی سمجھ میں نہیں آئے. حقیقت ابھی آپ جب جمعے کے بعد گھر جائیں گے نا تو پھر گھر میں خیال آئے گا, بیگم سے کہیں گے یار ہم دیسی گھی کے پراٹھے کھا لیا کریں, کیا خیال ہے؟ بیگم کہے گی دماغ صحیح ہے, بحریہ ٹاؤن کی قسطیں کون بھرے گا؟ پھر آپ کہیں گے بات تو صحیح ہے یار, ذاتی مکان, کیا ڈائلاگ کیا ہو گیا, ذاتی اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے, بھلے اس میں چائے میں پاپے ڈبو ڈبو کے کھاؤ سارا دن. اپنا گھر یہ نہیں کہتے کمبخت, اپنی باڈی اپنی ہوتی ہے, پہلے باڈی ہے گھر بعد میں ہے. میں نے وہ بیان کیا تھا نا, ذاتی مکان دماغ میں مسلط کیا ہوا ہے. مکان بنائے فالتو پیسہ, فالتو تو نہیں کہہ سکتے, بہت زیادہ پیسہ ہو, خوب اچھی خوراک, بچوں کی اچھی تعلیم, بہت فٹ فاٹ. اب یہ کہ صدقہ خیرات بھی اچھا خاصا کر لیا کرتے ہو, پھر بچ رہا ہے تو چلو یار ذاتی ہو جائے, اچھا ہے. اس میں یہ ہو گیا کہ بچوں کے لیے مرو گے تو ایک وراثت میں اچھا حصہ مل جائے گا, یا کوئی پلاٹ لے کے ڈال دو ان کے لیے, کرائے میں پھر رہو. بچوں کے لیے کیا لے کے ڈال دو؟ پلاٹ. حدیث میں آتا ہے کہ اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ بچے لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. تو یہ بھی ہے, یہ بھی اسلام ہی کا حکم ہے. لیکن یہ آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا, اپنے ابا کے بچے ہو, تو اپنی بنیادی خرچے پورے کرنے کے بعد پھر انسان کیا کرے کہ یار کچھ اگر اللہ نے اضافی دیا ہے تو بچوں کو بالکل لاوارث نہ چھوڑا جائے. اور ویسے بھی آج کل بیوہ عورتوں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, تو آپ مرے تو آپ کی بیوی بیوہ ہوگی, کوئی بھی نہیں پوچھے گا اس کو, اس کے لیے کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ. تو یہ سب بات کی, جس کو اللہ نے نہیں دیا تو توکل کرے بھائی, جس اللہ نے مجھے کھلایا پلایا بچوں کو بھی کھلا دے. تو پہلا کیا ہے, جلدی جلدی بات سمیٹ کے ختم کروں. پہلا کیا ہے؟ خوراک. ٹھیک ہے نا, ٹائٹ قسم کی خاندانی خوراک, زیادہ خوراک نہیں, اچھی خوراک. ایسے نا 4 پراٹھے صبح صبح کھانا شروع کرتے ہیں آپ, زیادہ نہیں, اچھی. اچھی کیا ہوتی ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھ لیے گا, حکیموں سے پوچھ لیں, حکیم صاحب سے پوچھیں آپ 90 سال میں, حکیم بڑے لمبی لمبی عمروں کے ہم نے دیکھے ہیں, حکیم صاحب 90 سال کے ہو گئے کیا کھاتے ہو, لیکن حکیم بتائے گا نہیں, بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. صحیح, وہ بتائے گا نہیں, بہت کم بتاتے ہیں ورنہ بتاتے نہیں ہیں. تو
دوسرے نمبر پہ میرے بھائی بچوں کی اچھا خوراک میں صحت بھی داخل ہے. کوئی جم مشین لے آؤ گھر میں بیگم صاحبہ کے لیے. بیگم یہ جو اتنا آپ گول ہوتی جا رہی ہیں نا, اس گولائی کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کا جو ان پٹ جو ہے نا اس کی نسبت آؤٹ پٹ بہت کم ہے. جتنے پراٹھے انرجی سیو ہو رہی ہے اصل, تو آپ انرجی سیور نہیں ہیں. وہ بیٹری ہے میرے پاس جو انرجی سیو کرتی ہے, جب لائٹ چلی جائے گی تو وہ کیا کرے گی, وہ انرجی دے گی ہمیں. آپ اگر انرجی سیو کریں گی, جو آپ کے اسٹرکچر سے لگ رہا ہے کہ ساری انرجی کیا ہو رہی ہے, سیو ہو رہی ہے, تو کسی دن یہ دھماکے سے بیٹری پھٹ جائے گی. تو اس لیے اس انرجی کو یوٹیلائز کرنے کی یا تو ادھر سے چارجنگ کم ہو, خوراک کم کریں, دنیا چھوڑ دیں گی. بھائی اپنے خرچے پہ تھوڑی, میاں کے خرچے پہ کھا رہی ہے نا. آج اپنے خرچے پہ انسان خوراک نہیں کم کرتا, دوسرے خرچے پہ کہاں سے کم کرے گا. تو آپ ان کو بتائیں کہ بیگم یا تو خوراک کو کم کرو, وہ بہت مشکل کام ہے. لوگ کہتے ہیں ہم زندہ ہی کھانے کے لیے ہیں, خود بھی تو بہت کھا رہے ہیں. تو یا پھر کیا کرو, ایکسرسائز کرو. تو گھر کے کام کاج بھی آج کل نہیں ہوتے خواتین سے, پہلے تو برتن دھونا, پوچھا, اور یہ اتنے سارے کام. بچے بھی ہوتے تھے 6-6 8-8, صبح صبح سب کو ناشتہ کرا رہی ہیں, سب کے کپڑے استری ہو رہے ہیں, سب کو شوز پہنا کے گھر سے, وہ اسی میں اتنا کچھ انرجی یوٹیلائز ہو جاتی تھی. اب بچہ بھی ایک آدھ وہ بھی ہو گیا, اللہ کی دین ہے, وہ بھی نہیں ہو رہے. جو انرجی وہاں خرچ ہوتی تھی وہ بھی نہیں ہو رہی. پھر بچوں کو پالنے کی انرجی بھی, ایک آدھ بچہ ہوتا ہے وہ بھی اس کے جو جتنا ہگائی متائی کا سیٹ اپ ہے وہ سارا پیمپر نے اٹھا لیا اپنے ذمے, معذرت کے ساتھ. وہ پیمپر کہتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے کہ کب اس کو پوٹی آ رہی ہے, کب اس کو پشی آ رہی ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے, یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں. یہ پیمپر کہتا ہے میں ہوں نا, یہ کس کی ذمہ داری ہے, میری ہے. آپ بے فکر ہو جائیں, بس آپ کا کام ہے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اٹھایا, پھینکا, دوسرا چینج کر کے لگا دی, یا 2 دفعہ کر لیں زیادہ سے زیادہ. تو یہ ٹینشن بھی کیا ہو گئی. پہلے راتوں رات پوری رات نالیوں پہ لے کے, واش روم میں لے کے بیٹھی رہتی تھی مائیں, سی کرتی رہتی تھی, کم وقت کب کرے گا. بچے کے جذبات سے کھیل رہی ہوتی تھی, تو محنت لگتی تھی نا. پھر بستر گندا ہو گیا, اس کو دھونا ہے, وہ بہت سارے کام تھے. اور اس سے اور پیچھے جائیں گے تو چکی خود چلایا کرتی تھی ہیں بھائی, تو اس میں اتنا پسینہ نکلتا تھا, بالکل فٹ فاٹ. 99 سال کی عمریں ہوتی تھیں. عورتوں کی عمر زیادہ ہوتی تھی پہلے, مرد مر جاتے تھے جلدی. اب سارے کام بولو بھائی ختم. بچے بھی پیدا نہیں ہو رہے, جو ایک آدھ ہو رہے ہیں, آدھا دن اسکول پال رہے ہیں ان کو, اسکول کی ٹینشن, وہ میاں کے جیب سے پیسے جائیں گے وہاں پہ. پھر آدھا دن ان کو 6-7-8 گھنٹے سو جائیں گے, باقی دن ان کو کمپیوٹر پالے گا, کارٹون. وہ کارٹون کے سامنے بیٹھے رہیں گے, کمپیوٹر کے سامنے گیم کھیلتے رہیں گے, ویڈیو گیم, تو وہ پال لیتا ہے. تو دونوں کی صحت کہاں جا رہی ہے بھائی, برباد ہو رہی. تو ان سے کوئی مشین لا کے رکھ دیں گھر میں, بیگم اس پہ تھوڑا تھوڑا چلا کرو, ٹھیک ہے نا, بھاگا کرو, پسینہ نکلنا. پھر ایئر کنڈیشن روم ہے, جو گرمی سے تھوڑی بہت انرجی ختم ہوتی تھی وہ بھی, تو پیسہ اس پہ خرچ کریں. بحریہ ٹاؤن آخر میں آئے گا بھائی, تو صحت پہ پیسہ خرچ ہو گیا. دوسری چیز پیسہ خرچ ہونا چاہیے ایجوکیشن پہ. ویسے ایجوکیشن پہ پیسہ لگتا نہیں ہے, غربت میں بھی اچھی ایجوکیشن مل جاتی ہے, لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں تو پھر دوسرے درجے میں کہاں خرچ کر لے, اس پہ خرچ کر لے. لباس اچھا رکھے. تیسری چیز سواری خاندانی ہونی چاہیے, بلکہ تیسری چیز سواری نہیں, گاڑی بھی چوتھے نمبر پر ہے, بلکہ سب سے پہلا نمبر تو میں نے بتایا ہی نہیں ہے, وہ سب سے پہلے نمبر پر ہے. اس لیے کہ صحت اس سے جتنی اچھی ہوتی ہے کسی اور چیز سے, کیونکہ انسان کو راحت ملتی ہے نا. ارے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اللہ نے تمہارے لیے بیویاں بنائی تاکہ تمہیں سکون ملے. تو سکون سے اچھا صحت بنانے کا کوئی ذریعہ ہے؟ میں کہتا ہوں الٹا سیدھا کھا لو لیکن خوش رہو تو وہ آدمی زیادہ اچھا رہے گا. اور جو زیتون پیے, انجیر کھائے مگر ٹینشن میں ہو, اس کی صحت اچھی نہیں. تو اللہ نے نکاح کو سکون کا ذریعہ بتایا. تو سب سے پہلے پیسہ کس پہ خرچ کرو؟ نکاح پہ. ہمارے نبی
تو زیادہ نہیں جاؤں گا اس طرف, پھر وہ خواتین سننا چھوڑ دیتی ہیں, وہ یہیں پر اسٹاپ کر کے کہیں آگے کا بیان ہم نے نہیں سننا. تو سب سے پہلا پیسہ خرچ ہونا چاہیے کس پہ میرے بھائی؟ شادی پہ, شادیوں پہ. وہ آپ نے تشریح کر دی, چلو شادیوں پہ نہیں تو شادی پہ بھی, شادی پہ ہی کر لو, شادی پہ ہی کر لو. اچھا جگہ رشتہ لے کے جاؤ, اچھی جگہ رشتے پہ روکڑا خرچ ہوتا ہے. شادی دفتر والے کو بھی کان میں جا کے بولو تگڑا اماؤنٹ دوں گا کمیشن, کیونکہ جتنے شادی دفتر کھولے نا, میں نے خود بھی کھولے, وہ کہتے ہیں جس کو بولو نا کہ 50,000 روپے لوں گا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں اتنے نہیں. جس کو شادی کرنی ہوتی ہے نا صحیح جگہ, اگر شادی دفتر والا کہ 50,000 لوں گا تو وہ کان میں جا کے بولتا ہے 1,00,000 دوں گا تجھے, رشتہ صحیح جگہ کرا دے. اگر وہ 1,00,000 بولے گا, میرا تو بھائی یہی حساب کتاب تھا. نہیں آ رہی بات؟ تو پیسہ ان چیزوں پہ خرچ کرو. 1,00,000 کہہ رہا ہے 2,00,000 بولو اس کو, آپ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ وہ 2,00,000 بول رہے بھائی میں 4,00,000 دوں گا. نکاح ایسا ہونا چاہیے کہ میں مینٹلی سکون میں آ جاؤں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس پہ پیسہ خرچ کرو, خوراک پہ پیسہ خرچ کرو, سواری خاندانی رکھو, آپ کا وقت بھی بچے گا, دماغ بھی. سواری نہیں رکھتے لوگ, پیسہ اللہ نے دیا, اتنی بھاری بھرکم قسطیں بھر رہے ہیں, مگر رکشوں میں سفر, چنچی میں بیٹھ بیٹھ کے. بھائی اللہ نے پیسہ نہیں دیا تو پھر چنچی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, پیدل جاؤ بلکہ زیادہ بڑی نعمت ہے. دیا ہے پیسہ تو میرے بھائی سواری اچھی رکھو. دیکھو میرے شیخ نے ذاتی مکان نہیں بنایا, گاڑی کویت کے شہزادے سے خریدی تھی. میرا خیال ہے آپ کو کویت کا پتہ نہیں ہے, اور اس کے شہزادے کا بھی پتہ نہیں ہے, اور اس کی گاڑی کا بھی پتہ نہیں ہے, اس لیے آپ حیران نہیں ہو رہے اتنا. کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی, جب وہ روڈ پہ چلتی تھی تو پبلک بولتی تھی کہ یہ کس کی گاڑی ہے, یہ کس کی, بول لو نا بھائی, گاڑی ہے. اور ہم بھی اس میں بیٹھتے تھے تو ایسا سکون ملتا تھا اس میں بیٹھ کے جیسے پتہ نہیں جنت میں آ گئے. تو اس گاڑی کا فائدہ یہ ہے کہ بھائی لانگ ڈرائیو میں آپ پشاور جاؤ کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئٹہ جاؤ کوئی ٹینشن نہیں ہے, لاہور جاؤ, بلکہ سفر مزیدار. تو سفر بھی تو انسان کو کامیاب بناتا ہے نا, جو سفر نہیں کرتا وہ تو بہت سارے چیزوں میں پیچھے رہ جاتا ہے. کاروبار کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے انسان کو, اور تعلیم کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے, رشتہ داری جوڑنے کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے, تعلقات بڑھانے کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے. آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے بہت, ورنہ آپ 1 مہینہ تو ٹکٹ میں لگتا ہے, پھر کسی اور کی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے آدمی. بہت سارے مسائل ہیں, اور جہاز کا تو ویسے بھی کوئی بھروسہ. کیا خیال ہے؟ وہ ویسے ہی دنیا PIA والوں کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے, انہوں نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چند چیزیں ہیں, وقت پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.